اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے متعلق سن رہے تھے کہ انہوں نے بہت محنت کر کے زمزم کا کنواں پا لیا۔ جب آپ نے زمزم کا کنواں پایا تو آپ بہت خوش تھے۔ سارے عرب میں آپ کے نام کا چرچا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بہترین نعمت عطا فرمائی۔ لیکن عبد المطلب کچھ پریشان لگنے لگے، دل میں ان کے کچھ بے چینی تھی۔ سارے لوگ بہت خوش تھے کہ بہت بڑی نعمت مل گئی، اب تو حاجیوں کو بھی پانی کا مسئلہ نہیں رہے گا اور مکے والوں کو بھی پانی کا مسئلہ آسان ہو گیا۔ لیکن پھر بھی عبد المطلب کے دل میں کچھ کسک تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، میرا بیٹا حارث ایک ہے، اگر میرا مالک مجھے زیادہ بیٹے دے۔ اور پھر انہوں نے کعبۃ اللہ میں جا کر ایک نظر مانی اور دعا کی کہ پروردگار عالم، اگر آپ مجھے 10 بیٹے دو گے تو میں ایک بیٹا آپ کی نظر کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوئی اور جناب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عنایت فرما دیے۔ ایک دن تمام بیٹے جوان ہو گئے تو بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جب میں نے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر یہ نظر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، آپ نے جو نظر مانی ہے وہ پوری کر لیجیے، ہم تیار ہیں۔ پھر جناب عبد المطلب نے ان کے نام کا قرعہ ڈالا تو اس قرعے کے اندر، اس چٹھی کے اندر جناب عبداللہ آپ کے چھوٹے بیٹے کا نام نکلا۔ اب آپ کے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ کی قربانی طے ہو گئی۔ سارے لوگ پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جناب عبداللہ کے ننیال کے لوگ سارے کے سارے جناب عبد المطلب کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو طالب بھی اس بات کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا کہ عبد المطلب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چاروں طرف لوگ جمع تھے اور جناب عبد المطلب کو گھیرے ہوئے تھے۔ جناب عبد المطلب لوگوں کے درمیان میں جواب دے رہے تھے کہ میں نے نظر مانی تھی اور مجھے خواب میں بتلایا گیا کہ عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو تو میں اس کو پوری کروں گا۔ اس مجمع کے اندر ایک بہت بڑے شخص تھے جن کا نام مغیرہ بن عبداللہ تھا۔ ان کی آواز گونجی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر ہو سکے تو عبداللہ کے بدلے میں فدیہ دے دو، عبداللہ کے بدلے میں خون بہا دے دو، یعنی کسی اور جانور کو ذبح کر دو۔ لوگوں نے آواز لگائی کہ ہاں چلو، یہ بات بہت اچھی ہے۔ پھر جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، کاہنہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اور اس سے قرعہ کرواتے ہیں۔ کاہنہ کے پاس گئے اور قرعہ کروایا۔ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اونٹوں کے نام کی جگہ پر عبداللہ کا نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کے بدلے میں جناب عبداللہ کا نام اب رک گیا اور اونٹوں کا نام شروع ہوا۔ جناب عبد المطلب کو ابھی بھی تسلی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر سے ایک بار کر لیجئے۔ کاہنہ نے پھر کیا تو جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ اونٹوں کا نام نکلا، 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا اور جناب عبداللہ کو جو ہے 100 اونٹوں کے بدلے میں پھر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا تھا، اس لیے کہ جناب عبداللہ ہی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبح کیے جانے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لے گئے تھے
اور دوسرے میرے والد محترم جناب عبداللہ کو جناب عبد المطلب ذبح کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کی اس نظر کو اونٹوں کے بدلے میں قبول کر لیا۔ آئندہ کے واقعات ہم سنیں گے۔ اللہ ہمیں سیرت سننے کی توفیق عطا فرمائے۔